ہم یہ کہہ رہے تھے جتنا انسان چیزوں کو پانے کے لیے چیزوں کی طرف چلے گا، بھاگے گا، اس کا اپنا جو دماغ ہے، اس کی جو اپنی سوچ ہے، اس کی جو اپنی غور فکر ہے، یہ اتنی ہی ادھر لگے گی۔ جتنا ان چیزوں سے اپنے آپ کو یہ بچاوے گا اور دنیا کی چیزوں کو پانے کے لیے دنیا کی چیزوں سے کنارہ کرے گا، اس کا یہ اپنے آپ کو روکنا اور کنارہ کرنا، اس کا دماغ اب ادھر لگ جاوے گا دنیا بنانے والے کی طرف۔ یہ مقابلہ موت تک کے ہر انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ سے اس پہ بات بھی کی تھی۔ اصل میں انسان کے پاس وہ رسمی جملے اور لفظی الفاظ کو جیسے ہیں، جیسے محنت سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پیر چلانا، زبان چلانا، مٹیوں گارا ڈھونا، ہتھوڑی چلانا، گاڑی چلانا، یہ ہمارے پارٹس آف باڈی کی جو حرکت ہے یہ محنت نہیں ہے۔ دماغ کی سوچ کا نام محنت ہے۔ واللہ رب العالمین نے یہ اپنے بندوں کے لیے یہ بات واضح طور پہ بیان کر رکھی ہے، میرا جو بندہ میری طرف آنے کے لیے محنت کرے گا، جو اس کے لیے جد و جہد کرے گا، ہم اس کے لیے ضرور راستہ کھولیں گے۔ یہ عام طور سے اس کو جو یہ قرآن کو جو پڑھے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بیان کی ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ جس راستے کی محنت کریں گے، جو لوگ جس راستے کی بھی محنت کریں گے، اللہ اپنے بندے کی اس محنت کے اوپر خود بیان فرما رہا، ہم اس کی رہبری کریں گے، ہم اس کو اس کے وہاں تک پہنچاویں گے، عید تک۔ نہیں، اب اس کو بھی سمجھ لو۔ اب اس کے لیے آپ دیکھ لو اٹھا کے، ایک آدمی بیچارہ سگنیچر کرنا نہیں جانتا ہے، بالکل ان پڑھ ہے، اور اس کے پاس MBA کیے ہوئے لوگ ہے اس کے انڈر میں نہیں، تو کون سی چیز ہے جس نے اس ان پڑھ آدمی کو وہاں پہنچایا ہے؟ یہ اس کو ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھو، ایک جیسے یہ مستری، یہ راجگیر والے جو مکان بنانے والے، تعمیر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں دو کیٹیگری ہوتی ہے، ایک مستری ہوتا ہے کاریگر، ایک لیبر ہیلپر۔ آپ دیکھو گے کہ اکثریت جو لیبر کی ہوتی ہے، تعمیر کرنے والوں کی اکثریت، یہ بیچارے جب سے یہ کام شروع کرتے ہیں، کرتے کرتے اسی میں یہ مر جاتے ہیں، اور اسی میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں میرا بھائی کہ یہ کام کرتے کرتے وہ اپنا دماغ لگائے رہتے ہیں، وہ پھر لیبر سے کاریگر، اور کاریگر سے ٹھیکیدار، اور ٹھیکیدار سے پھر وہ بلڈر، اور بلڈر سے پھر ڈیولپر، ہوتے یہی لوگ ہیں، اور ہمارے سامنے ہیں ایسے لوگ۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس نے لگا دیا۔ محنت تو مزدور اور رکشے والے زیادہ، پولیس زیادہ کون کرتا ہے؟ وہی رہتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ہاں، سیدھی سی بات، آپ یقین مانیے جیسے ہم اپنی بات بتائیں۔ نہیں تو آدمی کہتا نہیں ہے کہ یار محنت نہیں کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، بالکل یہ کفریہ جملہ ہے۔ محنت سے اور بھوکے مرنے سے کوئی پہلی چیز کوئی تعلق ہی نہیں، روزی اس کی مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ محنت کر کے اللہ تک پہنچنا اور محنت کر کے اللہ سے دور ہونا، محنتیں دو ہیں۔ ان دونوں محنتوں سے آپ چوز کون سی محنت کرتے ہو؟ اس میں اکثریت یہ دیکھو گے، چونکہ پوری دنیا کا ماحول یہ بنا ہے کہ پیدائش سے لے کے بچہ جب آتا ہے تو اس کے باپ کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ایک لائن سوچ کے رکھتا ہے
پھر وہ اس کو پڑھائی پہ ڈالتا ہے، اور پڑھائی سے لڑکے کو نہیں معلوم ہے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، باپ نے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ چوز کر رکھا ہے، یہ اس کو وہاں پہنچاوے، یعنی بڑے ہو جاؤ، بڑے ہو کے مال کمانا، مال کما کے چیزیں لانا۔ ہم نے آنکھی کھولی تو یہی ماحول، 100 سال پہلے جنہوں نے آنکھی کھولی یہی ماحول، تو چونکہ یہ 100% یہ ماحول ہے میرا بھائی، اس 100% ماحول میں اب یہ بات بالکل عجیب لگے گی کہ کوئی آدمی اس طرف نہ جا کے اپنے بنانے والے کی طرف رجوع کرے۔ آدمی کہے گا کہ پاگل ہو گیا کیا؟ پھر وہ یہی کہے گا۔ تو اب اس فوراً آدمی ایگزامپل کیا دینے لگا؟ ہاں کھانا سامنے رکھا ہے، کیسے کھا لو گے؟ ہاں ہاں ہاں، جب تک نہیں چلاؤ گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں، پھر ہم نے کہا یہ کیوں کہتے ہو کہ اوپر والے کے حکم کے بنا پتہ نہیں ہلتا، جب پتہ نہیں ہلے گا تو ہاتھ سالا کہاں سے ہلے گا؟ ہاں نہیں، اور اس کو کھلانا ہوگا تو وہ تمہارا ہاتھ تم زمین میں رکھے رہو، وہ جوتے مار کے تم کو کھلوا دے گا، جوتے مار کے کھلواوے گا۔ اور ایک ہوا نہیں تھا ایک واقعہ، یہ جماعتی بڑا اگزامپل دے۔ ہاں ایک نہیں تو اسی میں آپ یہ لے لو، ایک ڈکیت کا گروپ تھا، تو وہ ایک جگہ کے اوپر اس نے آ کے اپنا وہاں کے اوپر رک گیا، تو اور وہاں سے ایک آدمی، وہ اس کا جھگڑا ہوا تھا، وہ بھاگ کے آیا تھا، تو وہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے وہ پیڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا، وہ لوگ ڈھونڈ ڈھانڈ کے چلے گئے، اتنے میں یہ ڈکیتوں کا گروپ آ گیا۔ اب انہوں نے اپنا پورا، ڈکیتوں نے پورا اپنا، جب وہاں کے اوپر سارا سب اپنا اپنا کیمپ لگا لیے، یہ جو بھی جیسا جو بھی سسٹم رہا وہ ان کا، پھر کھانا پکانے کا سسٹم شروع ہوا، تو کھانا اسی پیڑ کے نیچے پکایا جا رہا تھا جس کے اوپر یہ تھا۔ اچھا کھانا بھی پک گیا، اوپر سے ڈال سے آیا سانپ، پیڑ کی ساخ کے اوپر ایک سانپ، اب جب سانپ اس کی طرف آیا یہ ڈر کے کود گیا، یہ کود گیا بھائی، اس کو ان لوگوں نے لیا پکڑ کہ یہ مخبر ہے، تو یہ ہوا کہ یہ سالا مخبر ہے اور یہ پہلے سے یہاں کے اوپر تھا، تو اسی میں سے اللہ نے کسی کے ذہن میں ڈالا، جو اس نے سردار سے کہا کہ سردار ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ اس مخبر نے پھر کھانے میں زہر ملایا ہے، کیونکہ اسی پیڑ کے جہاں کھانا پکا تھا یہ سالا اسی پیڑ پہ تھا، اور وہیں گرا ہے، یہ کودا ہے۔ تو اس کے بھی دماغ میں دیکھو، جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے وہ پھر ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس کا دل میں بات ہو گئی کہ ہو سکتا ہے سالا مخبر ہو، اور پولیس نے اس کو سمجھا کے بھیجا ہو کہ ہم کو بھیڑنا نہیں ہے ان سے، زہر کھانے میں ملا دو بھائی، سالے بے ہوش ہوں گے، مریں گے، ہم خود ہی اریسٹ کر لیں گے۔ تو کہہ لگے ٹھیک بھائی، اس کو پھر باندھا اور باندھ کے اڑانا شروع کیا، اس کو کون ہے کیا ہے یہ بیچارہ سیدھی جو تھی سچ بات وہ بتلا رہا، لیکن یہ ماننے کے لیے نہیں تیار۔ اب کھانا کھانے کا نمبر آیا لگانے کا، تو اب یہ ہوا اس سے کہے کھاؤ، ایک نے رائے دی کہ سردار پہلے اس کو کھلاؤ، اور کھلانے کے بعد کچھ ویٹ کرو، اگر یہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو ہم لوگ کھاویں، اور اگر زہر ہے تو سارا پہلے یہ مرے۔ یہ نہیں کرے کہ ہم نہیں کھائیں گے، ہاں، اور ہاتھ پیر اس کے بندھے اور مارا جا رہا ہے، یہ کہہ رہا نہیں ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے، ہاتھ پیر اس کے بندھے رہے، زبردستی اس کو کھلایا ہے۔ تو جب ہمارا رب کھلانے پہ آئے گا نا تو ایسے کھلا دے گا وہ۔ تو اب چونکہ اتنی باتیں ہم نے کل آپ سے کہا نہیں تھا، اس ماحول کے اندر ایک آدمی چاہیے جو نمونہ ہو، اس ماحول کے اندر ایک آدمی، ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نہیں، اور ایک آدمی نمونہ آ گیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہ آ گیا اجمیر، آ گیا ایک نمونہ، آپ تواریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ مفتی محمود مدنی، مولانا محمود مدنی، یہ دیوبند مدرسے کے، دیوبند کے بڑے مفتیوں میں شمار ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کی کتاب میں لکھی ہے یہ بات
وہ جو جادوگر کے ساتھ جو ہوا معاملہ اور جو وہاں کے راجا کے ساتھ معاملہ ہوا وہ سارا اسی میں واقعات ان کی کتاب میں درج ہے۔ ایک نمونہ تھا نا اللہ سے کر کے دکھلانے والا۔ کتنے مسلمان ہو گئے، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سب تو نہیں، اور اس کے بعد دیکھو ہندوستان کے اندر اللہ کی طرف جو لوگ متوجہ ہوئے ہیں وہ انہی اولیاء اکرام کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کسی عالم اور کسی مفتی کی وجہ سے نہیں لوگ پلٹا گئے، تو چور ہیں تو جیب کاٹنے والے لوگ، نمونہ تو یہی لوگ رہے، نمونہ یہ رہے پلٹا۔ وہ لوگ جو ہیں اولیاء ان کو دینے جاؤ گے، ان کو نہیں ضرورت ہے۔ ایک اللہ سے ہاں، بندہ کیا دے گا اوقات۔ اورنگزیب کے زمانے میں یہ جو بادشاہ مغلیہ بادشاہ اورنگزیب، اس کے زمانے میں ایک آدمی اس کے پاس آیا بہروپیہ بن کے، اور بہروپیہ بن کے اور اورنگزیب سے ملا۔ اورنگزیب جو ہے اس کو سمجھ گئے، جان گئے، وہ کہنے لگے تم تو بہروپیے ہو۔ بہروپیہ ہونے کا کمال یہ ہے کہ اگر پتہ نہ چلے کہ تم بہروپیے ہو تو ایسا ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرو کہ ہمیں پتہ نہ چلے، اور یہ بعد میں کھلے بات۔ تو اب کیا ہوا کہ اورنگزیب نے اس سے کہا کہ ایسا کوئی اپنا نہیں، ایسا رول کوئی اپنا پیش کرو کہ ہم پہچان نہ پاویں، اور جس دن پہچان نہیں پاویں گے اس دن جو تم نے مانگا ہے، جو تمہاری سوچ ہوگی، جو تم چاہتے ہوگے اس سے کہیں زیادہ ہم انعام دیں گے تم کو۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں اس زمانے میں مغلیہ بادشاہ جب کہیں کوچ کرتے تھے یا کہیں لڑائی پہ جاتے تھے یا کہیں سفر کرتے تھے تو اس علاقے کے جہاں یہ ہوتے تھے وہاں کے جو اولیاء اکرام ہوتے تھے یہ لوگ ان کی مزاروں پہ جایا کرتے تھے، ہاں، اور اللہ والوں کے پاس جاتے تھے۔ اس زمانے میں جو اولیاء اکرام ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے دعا کرانے کے لیے۔ ہاں، یہ مغلیہ سلطنت میں یہ بات رہی ہے۔ اب جب یہ گئے پھر کچھ عرصے کے بعد ایک پہاڑی کے اوپر ایک بزرگ کی بڑی چرچا ہوئی، بہت چرچا ہوئی۔ تو اب کہیں کے اوپر سفر کرنا تھا تو اورنگزیب چونکہ اب اتنی شہرت ان کی ہو چکی تھی ان بزرگ کی، اورنگزیب ان کے یہاں گئے دعا کرانے کے لیے، ان سے دعا کرائی۔ جو نذرانہ ان کو دینا ہوگا رکھا ہوگا۔ یہ لوگ کرتے کیا تھے، جو نذرانہ جو دینا ہوتا تھا یہ ان کے جوتے کے پاس اور ان کے دروازے کے پاس وہ رکھ دیتے تھے، وہ چلے جاتے تھے۔ تو اورنگزیب نے بھی یہی کیا، کر کے وہ پہاڑی سے نیچے آ گیا، اپنے لشکر کے ساتھ وہ جب چلنے لگا تو وہ بزرگ آئے نیچے، تو جو یہ ہدیہ اچھا وہ جو ہدیہ ہوتا تھا وہ ان کے جو مریدین وہاں رہتے تھے، جو لوگ آتے تھے ان کے کھانے پینے کا وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے دوسروں سے، ہاں اس میں دوسروں کا انتظام کرا دیتے تھے۔ وہ سب کچھ لے کے آ گئے بزرگ اورنگزیب کے سامنے۔ اورنگزیب سے کہا کہ واپس لے لو، ہم کو نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک بادشاہ کی توہین، یہ توہین سمجھنے لگے کہ بتاؤ ہم بادشاہ ہو کے ہم نے دیا اور یہ اس کو رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں، اورنگزیب اس پہ تھوڑا سا ناراض ہوئے تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہ جو ہم لے کے آئے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ہم وہی بہروپیہ ہیں جس سے آپ نے یہ بات کہی، اور آپ نہیں پہچان پایا ہے۔ بھائی ہم تو علی گڑھ میں، ٹھیک ہے یا پہنچوا دو، ہاں کہ ہم نہیں پہنچوا پائے، مطلب نہیں پہچان پائے۔ تو اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے، اب جو تمہارا، ہاں اوپر پہنچوا دو بھائی۔ کہہ لگے یہ نذرانہ پھر رکھ لو اور اب اس سے زیادہ ہم تم کو دیں گے۔ تو اس بہروپیے نے کہا کہ جو ہم نے لباس اختیار کیا ہے اللہ والوں کا
اس لباس میں آپ جیسا جب بادشاہ آ گیا دعا کرانے کے لیے تو ہم اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لباس کو. جو رب ہمارے جیسے انسان کو اس شہرت کے مقام پہ پہنچا سکتا ہے جہاں بادشاہ آ جاوے اور ہمارے قدموں میں نذرانہ چڑھا جاوے تو ہمیں نہ تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے. تو اللہ رب یہ چیزیں میرا جو انسان کے اندر تبھی ڈیولپ ہو پاویں گی، انسان تبھی اپنے آپ کو موڑ پاوے گا جب اس کے سامنے جو سچی بات ہے، جو حق بات ہے، اور حق بات ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ جہاں سے تمہیں تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی وہاں سے نہیں ہو رہی، اللہ کر رہا ہے اپنی قدرت سے، اپنی قدرت سے کر رہا ہے. اس کے اوپر اس بات پر جب لاؤ گے، اس بات پر جب لاؤ گے تو آدمی سب سے پہلے تو انکار کر جائے گا، آپ کو ٹھکرا دے گا، پاگل کہے گا. جو آدمی ادھر سے آ جاوے گا وہ دیکھ رہا ہے یار، جوان ہونے سے لے کے آج تک کما کے لائے ہیں تو گھر میں چولہا جلا ہے تو ہم نے بھی کھایا، گھر والوں نے بھی کھایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ کہ جہاں سے تمہارے جسم کی ضرورت پوری ہو رہی دکھ یہاں سے رہا کر اللہ رہے اپنی قدرت سے. یہ بات کیسی ہے؟ اگر ہم نہ کما کے لاتے تو چولہا کیسے جلتا؟ اب یہ سوال پہ سوال آئیں گے. اسی میں جو آدمی اس پہ تھوڑا سا دماغ لگا کے اس کی جڑ تک کے پہنچتا ہے، اب اس کے سامنے پھر یہ مسئلہ آتا ہے، وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے اس بات کو کہ بے شک اللہ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا اس نے، ایکسپٹ کر لیا. دوسرا مسئلہ آئے گا کہ جب اب ہم کو ضرورت پڑے گی تو ہم اللہ سے اس ضرورت کو کیسے پورا کراویں گے؟ نماز کے ذریعے. اب اس کے لیے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بحیثیت انسان ہونے کے اللہ نے جتنی بھی ضرورتیں ڈالی ہیں ان ضرورتوں کو کہاں سے پورا کیا ہے؟ یہ راستہ. نماز. اگر نماز کے راستے سے یہ انسان اس زمین پر اچھا ظاہر ہے چلے جائیں گے. اگر یہ انسان اپنی ضرورتوں کو نماز کے راستے سے پورا کرانا سیکھ لے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا راستہ کھلتا چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے. اور اگر اس راستے پہ نہیں اپنے آپ کو ڈال پایا، اس بات پر تو ہے وہ، لیکن یہ راستہ اگر نہیں کھلوا پایا، اس پر محنت نہیں کی تو پھر یہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے. اس لیے راستے کھلوانا ضروری ہے. اب اسی لیے ہم کوشش تو اسی راستے پہ کرتے ہیں. نہیں، بس یہی کوشش ہمیں وہاں تک پہنچاوے گی. اللہ کوشش کرتے ہیں پیر صاحب. اس کوشش میں جتنا دماغ استعمال کرتے جائیں گے اللہ کبھی اپنے کسی بندے کو محروم نہیں کرتا ہے. ہم کوشش اس نے آپ نے دیکھا اللہ کے نبی نے ایک بات بیان فرمائی. دو چیزیں ایسی ہیں اگر بندہ ان کو چاہ لے تو اللہ اس کو ضرور دیتے ہیں، ایک علم اور دوسرے ایمان. یہ دو چیزیں تو مجھ سے دعا کرتے ہیں. علم یعنی اللہ کی سمجھ، اللہ اس پہ جتنا دماغ لگاتے چلے جاؤ گے اللہ کی طرف سے رہبری ہونے لگے. اور جب اللہ براہ راست رہبری کرے گا آپ کو کسی سے پوچھنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ براہ راست آپ کو جو ہے سیٹیفائی کر کے اور آپ کے لیے راستہ کھولتا چلا جائے گا. اس نے کسی انسان کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، حتیٰ کہ نبی کا بھی محتاج نہیں بنایا ہے. بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس نے ہر معاملے میں اپنا ہی محتاج بنایا ہے. نبی کو راستہ دکھلانے بھیجتا تھا بس، باقی محتاج نبی کو بھی نہیں کہ کوئی بندہ نبی کا محتاج نہیں ہو سکتا. صرف اللہ وہ محتاجگی ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہاں وہ صرف دماغ کے راستے سے ہوگی. اور دماغ کو پرورش پر لگانا، رب اللہ اس پہ لگانا، اس کے علاوہ کہیں نہ لگا. اب اس کو سمجھنے کے لیے پھر وہ رب کیسا ہے، پھر اس کے لیے دو تین چیزیں ہیں جس کو یہ اگر جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو دیکھے، اور اگر نہ بھی پڑھنا چاہے، نہ بھی جاننا چاہے، نہ بھی سمجھنا چاہے تو اللہ اس کو سمجھاتے چلے جائے. ایک اللہ کی قدرت کو سمجھ لے، ایک اس کے غیبی نظام کو سمجھ لے، اور ایک اللہ کے کرنے کے جو ضابطے ہیں ان کو سمجھ لے. تو اس میں بھی آپ کو کسی کتاب کا، کسی عالم کا، کسی مفتی کا محتاج نہیں بنایا ہے. آپ جا رہے ہو کہ کوئی کہیں کے اوپر کوئی بات آپ کو مل جائے گی، کہیں کے اوپر کوئی بات مل جائے گی، کہیں کے اوپر. اب ان باتوں کو
ملانا، اکٹھا کر کے اوپر نیچے کرنا اور ملانا، اور بس وہ ایک پورا سسٹم بن جائے گا۔ اسی لیے آپ اگر سوچو گے، دیکھو قرآن میں اللہ نے جو کتاب اپنی نازل کی ہے، اس کے اندر ایک بات آپ غور کریے، کسی نبی کا تھوڑا سا واقعہ کسی سورے میں بیان کر دیا، اس کے بعد پھر گئے، پھر کئی سورے کے بعد پھر تھوڑا سا بیان کر دیا، پھر یہ کیوں کیا؟ نہیں، ہمیں بات بتا رہے ہیں، کیوں گیپ کیوں دیا؟ یہ گیپ اس لیے دیا ہے کہ اگر جو تمہارے سامنے بات آئی، اگر اس کے آگے کی تم جاننا چاہتے ہو تو تم کو اب یاد، یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ بتلا دیا، اب اس کے آگے جاننا چاہتے ہو تو اب اس کے آگے جاننا چاہتے ہو تو پھر اب تلاش کرو اسی قرآن میں، پھر مل جائے گا اسی قرآن میں، اور تلاش کرو اور مل جائے گا۔ اس طریقے سے پورا جو ہے، پوری اللہ چاہتے تو کسی بھی نبی کا واقعہ ایک ہی جگہ بیان کر دیتے، کہے نہیں بیان کرتے؟ اس کو ایک صاحب نے اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا کہ آپ اگر اسکول میں پڑھتے ہو تو آپ کے اسکول میں 8 پیریڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی انگلش کا فرسٹ پیریڈ انگلش کا ہے، ہندی آ گیا، ابھی میتھس ہندی آ آ گیا، گیا، سنسکرت آ گیا، جیوگرافی آ گیا، ہسٹری آ گیا، سب الگ الگ سبجیکٹس، سب الگ الگ آ گئے نا۔ اور اگر 8 پیریڈ وہ انگلشی کے ہوں، آدمی بور ہو جائے گا، 8 اگر ہندی کے ہو، 8 اگر میتھ کے ہو، بھاگ جائے گا۔ یہ اللہ کی ترتیب انہوں نے نکالی ہے۔ اب اسی میں دیکھتے ہو گے آپ، پھر بعض اسٹوڈنٹ جو ہے پیریڈ 8 پیریڈ میں وہ 8 سبجیکٹ ہیں ان کے سامنے، لیکن اس میں کا ہر اسٹوڈنٹ وہ کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر اس کا دماغ زیادہ لگ جاتا ہے، کوئی انگلش کا، کوئی میتھ کا، کوئی سنسکرت کا، کوئی ہسٹری کا، وہ اس کا ماہر ہو جاتا ہے، سائنس کا، ہاں وہ اس کا ماہر۔ تو اب قرآن میں جو سب سے پہلا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ رب کو رب جاننے اور سمجھنے کا ہے، مین ٹارگٹ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہے تو اور سبجیکٹ، مین یہ ہے۔ تو اب ایک لیسن آپ نے آج آپ کو پڑھا دیا گیا، اب آپ کل کا انتظار کریے۔ ہاں، اب کل آپ یہ سکتے ہیں جو لیسن پڑھایا گیا ہے، آپ اسکول کالج سے آنے کے بعد گھر کے اوپر آپ اسی لیسن کو آگے اور اپنے اعتبار سے پڑھیے، لیکن اپنے اعتبار سے جو پڑھو گے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سمجھ لیں گے، ورنہ سمجھنے کے لیے پھر جانا پڑتا ہے ٹیوشن، ہاں وہی سمجھاوے گا۔ اللہ نے اس میں بھی کسی کا محتاج نہیں بنایا، وہ ایک سبجیکٹ بیان کر کے دوسرا تیسرا چوتھا سبجیکٹ، پھر اس کے بعد میں 8 سبجیکٹ کے بعد پھر لے آیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ جو 7 سبجیکٹ ہوئے، آپ کو ان 7 سبجیکٹ میں بھی ایسی باتیں مل جائیں گی جو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے اس کی بہت سی باتیں ان سبجیکٹ سے آپ کو ملتی چلی جائیں گی، نام نہیں ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اس سے ریلیٹڈ ہوگی، ہاں وہ سارے انسانوں سے ریلیٹڈ ہوگی یا سارے نبیوں سے ریلیٹڈ ہوگی۔ یہ پورا کھیل دماغ کا، اس راستے پہ جو پڑ جاوے گا وہ ہو جاوے گا۔ اس لیے ہم مراج بھائی یہ کہتے ہیں کہ اپنے دماغ کا استعمال، دماغ کو باہر سے بچاؤ، چیزوں کے اوپر لگانے سے بچاؤ، رب کے اوپر خرچ کرو دماغ، اپنے جسم اپنی روح کو سامنے رکھو، اس پہ اپنا دماغ لگاؤ، یہی چیز اللہ تک آپ کو پہنچا دے گی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اگر اپنی روح اور اپنے جسم پر آپ نے غور فکر نہیں کی تو یہی کتاب ہے، یہی قرآن ہے، اس کے راستے بھی آپ اللہ تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کیا ہے نہیں لوگ پڑے ہوئے پہنچ پائے، بنیادی چیز چھوڑے ہوئے، رب کی ربوبیت کو چھوڑے ہو۔ رب کی ربوبیت وہ انسان کی اپنے جسم اور روح سے پتہ چلے گی، وہ کتابوں سے ہی پتہ چلے گی۔ ساری چیز ہے جو میری سمجھ میں آتا وہ ہے ایک، اور نچوڑ جو میری سمجھ میں آتا وہ ہے کہ رب پہ یقین۔ بس یقین میرا بھائی ہم نے بتایا تھا، یقین تب آئے گا جب رب سے آپ کام بنا لو گے۔ بھروسہ تو ہو جاتا ہے، بھروسہ نہیں، یقین کام بھی بنا لو گے۔ ہم تو یہ سوچ کے چلتے نہیں، یقین تب بنے گا جب کام بنے گا۔ ہمیں تو یہ یقین ہے کہ کام تو آج نہیں بنے گا، کل بنے گا، پرسوں بنے گا، وہ بنانے والا تو ہے۔
اس کا کام کے بنانے کا جو ضابطہ ہے وہ نماز ہے. اگر نماز سے آپ کا ایک بھی کام بن گیا تو بعد کے جتنے کام ہیں وہ آپ کے عمل پر بناوے گا، پھر نماز کی بھی اب ضرورت نہیں. مطلب یہ بھی نہیں کہ نماز کو آپ قائم نہ کرو، 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑ دو، نہیں. لیکن جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے باقی اعمال قبول ہوں گے. اب اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ملنا شروع ہو جائے گا. اس لیے پوری محنت جب تک کہ نماز سے اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کرا دو تب تک کہ لگے رہو، اور جس دن اس کو پورا کرا لیا آپ کے ہر قدم کے اوپر خدا انعاموں کی بارش کرے گا. ہر عمل پر کسی کو کھلاؤ گے اس پر بھی انعام، کسی کے آگے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاؤ گے اس پر بھی انعام، یہ انعام ملتے چلے جائیں گے. لیکن شروعات یہیں سے ہوگی.